إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو اور اس کے کرنے والے کو اللہ کا اپنے معبود کا مقام دے دیتے ہیں. ان کے نزدیک وہی چیز اصل دلیل ہوتی ہے. حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی پیمانہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. کہیں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھ لی، اس کے آگے سجدے میں گر گئے، اسی کو حق سمجھ لیا، اسی کو معبود کا مقام دے دیا. اس ذہنیت کے لوگ بعض اوقات اتنا زیادہ گر جاتے ہیں اور عقل سے اتنے عاری ہو جاتے ہیں کہ وہ جانوروں کو بھی نفع کی بنیاد پر اپنا معبود بنا لیتے ہیں. وہ آگ کو پوجنے لگتے ہیں، وہ بجلی کی کڑک کو بھی اپنا معبود بنا لیتے ہیں. ایسے لوگ عام طور سے دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ماضی میں اور بھی زیادہ رہے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن پر عقل کا اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے عقل کے قاعدے سے باہر اگر کوئی چیز ہو، ان کی معلومات کی حدود سے آگے کوئی چیز ہو، تو اس قاعدے سے ہٹ کر کوئی چیز ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ سائنس کے، عقل کے، لاجک کے قاعدوں کے اتنے زیادہ غلام ہوتے ہیں کہ اس سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی استعداد ان میں نہیں ہوتی ہے. عام طور سے پڑھا لکھا طبقہ، خصوصاً سائنس کی معلومات رکھنے والا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. ان کو ہر چیز سائنس کے قاعدے میں دکھائی دیتی ہے. یہ سائنس کے مطابق ہے، لاجک کے مطابق ہے، صحیح ہے. نہیں، صحیح نہیں ہے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس نے یہ سارے قوانین اور قاعدے بنائے ہیں جس میں آج ہم کو کائنات جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقدر کی. ہر چیز کے لیے ایک مقدار، ایک اندازہ، اور ہر چیز کے لیے ایک ویلیو، ایک اس کے لیے کیا کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ کون سی مخلوق کس صفت پر ہو، کیا حاجت اس کی ہو، کیا صلاحیت اس میں ہو، کیا حدیں اس کی ہوں، کیا مقصد اس کی زندگی کا ہو، وہ کیا کر سکے، کیا نہیں کر سکے، اس کی ضروریات کہاں ہوں، کیا اس کی حاجات ہوں، اور ان کی تکمیل کے لیے کیا وسائل اس کو میسر ہوں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے ہر چیز پیدا کی. مٹی کے ذرات سے لے کر بادل، سورج، چاند اور سارا نظام سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. بے جان مخلوقات اللہ نے بنائی، پتھر، مٹی، پیڑ پودے جو بھی ہیں، اور جاندار مخلوقات اللہ نے بنائی، انسان، پرندے، چونٹیاں، مچھلیاں اور وہ ساری مخلوقات جو ہمارے اطراف دکھائی دیتی ہیں. اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدے میں رکھا، اس کے لیے ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا ہے. یہ ساری کائنات جن قواعد میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے،
جن لاز کو لاز آف نیچر جس کو لوگ کہتے ہیں ان کو فالو کرتی ہے پوری کائنات، ان لاز کا، ان قوانین کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان قوانین میں کائنات کو ڈھالنے والا اور پابند رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ ان قوانین سے اوپر ہے، وہ ان قوانین کا بنانے والا ہے، وہ ان قوانین کا پابند نہیں ہے۔ یہ قاعدے اس کو پابند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی چاہتا ہے عام حالات میں ویسا ہی نظام چلتا رہتا ہے جیسا اللہ نے بنایا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے جو ان قاعدوں سے اوپر کی چیز ہو، ان قاعدوں کے پار کوئی چیز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو پابند کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں اور سائنسی علوم کے اعتبار سے ترقی کر لیتے ہیں، لیکن دینی علوم ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں جو ان کی عقل سے ٹکراتی ہیں تو فوراً وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا لوگوں نے، اس وقت کے بادشاہ نے، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اب آگ بائی ڈیفالٹ بنیادی قاعدہ اس کا کہ اللہ نے اس کو صفت دی ہے، وہ کوئی بھی چیز آپ ڈالو، اس میں کاغذ ڈالو، اس کے اندر انسان کو ڈالو، کپڑا ڈالو، جلا دیتی ہے اس کو، ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے اس کو۔ لیکن یہ قاعدہ بنانے والا کون؟ یہ بھی اللہ ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو کسی شخصیت کے لیے کسی دن کسی موقع پر اس قاعدے سے اس چیز کو مستثنا رکھ سکتا ہے، قاعدہ ہی بدل سکتا ہے، چاہے تو ہمیشہ کے لیے، چاہے تو وقتی طور پر۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کون پابند بنا سکتا ہے؟ ہاں، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہی ہوگا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ لیکن کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، اللہ کسی بانجھ کو چاہے اولاد دے دے، ڈاکٹر صاحب بول دیے کہ نہیں ہوتا کچھ، اب اللہ چاہے تو اس کو اولاد دے سکتا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں دے سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو آگ سے کسی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو پانی میں تیرنے کی بجائے کسی کو پار چلا سکتا ہے، راستہ اس کے لیے بنا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کی نصرت اور مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کعبہ ڈھانے کے لیے اگر کوئی آتا ہے اور کوئی بچانے کے لیے ایمان والے موجود نہیں ہے، آسمان سے پرندوں کی فوج بھیج سکتا ہے، اور وہ کوئی بھالے اور تیر نہیں برسا رہے، وہ کنکریاں برسا سکتے ہیں، ان کنکریوں سے وہ پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تمام قاعدوں سے اوپر ہے۔ دیکھیے دو قاعدے ہیں، ایک قاعدہ وہ جو اللہ نے اپنے لیے لازم کیا ہے، جیسے اللہ نے کیا فرمایا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کا قاعدہ ہے۔ اب کوئی آدمی نہیں بولا اللہ چاہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو جنت میں ڈالے گا اور کفر و نفاق اور شرک والوں کو اللہ کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں۔ قاعدہ ہے اللہ کا۔ اب یہ قاعدہ بدلے گا نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو سب ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور سارے کفر اور شرک والوں کو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ اور ہے۔ کائنات کے اندر جو نظام ہے، سورج، چاند، روشنی، مٹی، پتھر، ہوا، دھوپ، چھاؤں، یہ قاعدہ اللہ بدل سکتا ہے، کسی کے لیے، سب کے لیے، کسی قوم کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے برس رہا ہے کھانا، ان کے لیے کپڑے ان کے پرانے نہیں ہو رہے ہیں، تو کسی قوم کے لیے بھی اللہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قاعدوں کا مالک اور رب ہے، اسی نے قاعدے بنائے ہیں، وہ ان میں جب چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔
یہ ایمان کے بغیر سمجھنا اور ماننا ممکن نہیں ہے۔ جو آدمی واقعی کہتا ہو نہیں سائنٹیفکلی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی اس طرح کی باتیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ان کو نہ مانے گا نہ سمجھ پائے گا۔ حالانکہ اگر واقعی سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ایسا ہے، وہ کس نے بنایا؟ ایسا کیوں ہے؟ یعنی آگ بجھاتی کیوں نہیں ہے اور پانی جلاتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، تو اس نے پہلے سے پکڑ کے رکھا ایسا ہے۔ اگر الٹا ہوتا تو ویسے ہی پکڑ کے چلتا ہو۔ تو یہ بنایا کس نے؟ تو جو بنا سکتا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے، جو بنا سکتا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو قاعدے محتاج ہیں قاعدہ بنانے والے کے۔ جب تک آدمی قاعدوں تک رکا ہوا ہو، انہی میں جکڑا ہوا ہو، وہ اس سے اوپر نہیں سوچ سکتا ہے۔ جیسی آدمی قاعدے بنانے والے کو مان لیتا ہے، وہ یہ ماننا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے، اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر معجزات کا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قوم ابھی کیسی ہے؟ بولی عقل میں نہیں آ رہا، ایسا کیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ایسا کیسا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایسا کیسے ہوا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، ایسا کیسا پہاڑ ذکر کر رہے ہیں، جانور ذکر کر رہے ہیں، جمع ہو رہے، سب کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ محدود ہے۔ جیسے ایک بچے کو سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ انسان کے اندر سے انسان کیسے آ سکتا باہر؟ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو۔ لیکن بات کی عمر میں وہ سمجھ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک انسان اپنی عقل کی حد بندی کرنے کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن ایمان وہ چیزیں سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے کہ جب ایک قاعدہ بن سکتا ہے تو دوسرا بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیے سمپل کیا ہے، آگ جلاتی قاعدہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، دوسرا قاعدہ ہوتا تو پہلے سے وہی مانتے لوگ۔ تو جس نے پہلے مرتبہ قاعدہ بنایا وہ دوسرا بھی بنا سکتا ہے، سمپل ہے ایک دم ہے۔ اور اب اس دور میں جا کے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے یہ قاعدے تھوڑے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے الگ پیرانارمل، ایب نارمل، پیرا سائیکالوجی اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے نکالنے شروع کیے ہیں۔ پیرا یعنی نارمل کے پار، پیرا نارمل کس کو بولتے ہیں؟ جو نارمل چل رہا ہے اپنا، تو اس سے تھوڑا کیا ہے ہٹ کے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے، آج سائنس بھی تسلیم کرنے لگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کی کوئی سائنسی، عقلی اور قاعدے اور قانون کی توجیہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک ٹوکری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پیرانارمل۔ وہ فیلڈ اس میں انہوں نے اس کو ڈال دیا، سب عجیب و غریب چیزیں اس میں ڈال دی ہیں۔ تو آج ان کو بھی ماننا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشاہدے کی سطح پر، تجربے کی سطح پر ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا جواب نہیں۔ تو بھائی آپ اپنی فیلڈ کے باہر کا ہے، صحیح ہے، آپ کی فیلڈ کے باہر کا یہ ہے، آپ کی فیلڈ کا یہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک کہ آپ کی فیلڈ ہے یہ تھوڑا اس سے آگے اور اس سے اوپر کا ہے۔ تو اس دور میں یہ چیزیں معلوم ہونا بھی ہم کو ضروری ہے۔ تو دو باتیں میں نے بیان کی، اس کو یاد رکھیں۔ ایک لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایمان لانے پہ آتے ہیں تو پھر ہر چیز میں ان کو کرامت دکھائی دیتی ہے، اور کرامت کی بنیاد پر اپنے دین کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹی چیز بھی کرامت، ارے فلاں درگاہ کا پانی میٹھا ہو رہا، بعد میں معلوم پڑا وہ کچھ قاعدہ تھا اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یا فلاں مورتی میں سے دودھ باہر آ رہا، اور بولے دودھ پہلے اندر جاتا تھا، باہر آ رہا ہے، اب سیچوریٹڈ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا۔ تو کبھی کبھی ایسا طبعاً ہوتا ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوتا ہے، لیکن پبلک جب چشمہ پہن لیتی ہے، کرامتی چشمہ، چمتکارک چشمہ، تو اس میں سے سب ویسا دکھائی دیتا ہے اور آدمی فوراً سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ بھی آدمی کہے کہ تم لوگ حق پہ ہیں، ہاں کرامت بتاؤ، اگر کرامت نہیں تو تم لوگ حق پہ نہیں، یعنی صرف کرامت کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ، صرف عجیب و غریب چیز دکھائیں گے تو ہی صحیح۔ تو آج امت میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے
کہ ہم لوگ حق پہ ہیں. کیوں؟ دیکھو ہمارے فلاں ایسا وہاں گئے تھے، ایسا ایسا عجیب ہوا، تو ہم لوگ حق پہ ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. خرافات ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں. بس کرامت ہے، عجیب و غریب چیز ہے، حق پر ہے. پھر چاہے وہ جادو ہو، پھر چاہے وہ جھوٹ ہو، بھروسہ کر کے اس کو حق پہ مان لیا جائے. کوئی پتھر نکل آیا، گول پتھر نکل آیا، ارے یہاں پہ کچھ تو ہے. فلاں کے پیٹ میں دکھنے لگا، پتھر اٹھاتے وقت ارے دیکھو ہٹانا نہیں، اس کو ادھر ہی بنا دو. وہیں پہ قبر بنا دی یا وہیں پہ کچھ اور عبادت کی جگہ بنا دی. تو ایسا جو ہے ایک طبقہ ایک دم غلو میں پڑا ہوا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سرے سے اس طرح کی چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ ان کا انکار کر دیتا ہے. حق دونوں کے بیچ میں ہے کہ عجیب و غریب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں. اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے. قرآن تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی کے بغیر. یہاں دو باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے رسولوں کو معجزات یا آیتیں، علامات، نشانیاں دی جاتی ہیں جو ان کی بات کے حق ہونے کے لیے ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے. ہم صحیح بول رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے، دیکھو ہم ایسا کر کے تم کو بتا رہے ہیں. تو ان کی حقانیت کے سپورٹ میں کچھ عجیب و غریب چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت اس کو کہا جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ نشانی، سائن، جس کو عربی انگلش میں ہم کہتے ہیں. لیکن یہ نشانی کوئی رسول اپنے طور پر لا سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی نشانی وہ لے آئے جب تک کہ خود اللہ نہ چاہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی رسول بڑے سے بڑا بھی لا سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ چاہتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے. کیا وہ رسول کے بس میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. تو ہوتا ہے لیکن انسان کے بس میں وہ نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. اور یہاں ماننے پہ قوم آئی تو کیسا مانتی؟ قبر میں سے بھی کیا ہو رہی؟ کرامت ہو رہی ہے کہ فلاں بزرگ ہیں، لوگ جو ان کی قبر سے مٹی لے جا کے باندھ رہے گلے میں یا کہاں پہ بھی، جہاں جی میں آئیں اس میں آپشنز ہیں، تمہاری مرضی بھائی، کہیں بھی باندھو. تو فلاں بزرگ کی قبر پہ سے مٹی لے جا کر جو باندھتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی. اب جو پبلک مٹی لے جانا شروع کی تو قبر کا کیا ہونے لگا؟ کھدائی شروع ہو گئی. لے جانے والے لے جائے تو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو بیٹا پریشان ہو گیا ایک دم. بیٹے نے آگے قبر پہ کیا کہا؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت. یاد رکھو آپ کے اگر کوئی شفا آپ کے اگر کسی کو شفا ہوئی تو یوں ہی پڑے رہیو، لوگ جوتیاں پہن کے تمہارے اوپر چلیں گے. آپ مٹی میں نہیں ڈالوں گا، بہت حالت خراب ہو گئی میری، مٹی ڈال رہا ہوں، پبلک لے جا رہی ہے. تو تم ایسے ہی تمہاری قبر کھل جائے گی، لوگ جوتیاں پہن کے چلیں گے تمہارے اوپر. اب بس ہو گیا ہے، کیا ہے؟ تو باپ اور بیٹے کا کیا ہو گیا؟ وداؤٹ موبائل کمیونیکیشن، ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب جب بیٹے نے نوٹس دے دیا باپ کو تو اب کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کو شفا ہونا بھی بند ہو گئی. تو قبر کے اندر سے میڈیکل ہیلپ چل رہی ہے. وداؤٹ میڈیسن کیا ہو رہا ہے؟ لوگ شفا پا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. کیسے لوگ قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کریں گے؟ یہ بریلوی حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دیوبندی حضرات کی بات کر رہا ہوں میں. ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس کو. تو بہرحال ایسی بھی قوم ہے کہ قبروں کی مٹی لے جاؤ گلے میں باندھو. اور بیٹے کو ٹینشن یہ نہیں ہے
کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بیٹے کو ٹینشن ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری کمر ٹوٹ رہی نا. تو اور باپ کو جا کے بول رہا, دیکھیے وہ کیا مان رہا ہے, اللہ کی طرف سے مان رہے ہو, اللہ سے دعا, اللہ کیا کر رہا ہے تو ایسا مت کر, اس لیے کہ لوگ شرک میں جا رہے ہیں. اللہ تو نہیں کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, اس کے نزدیک باپ کر رہا ہے. تو باپ کو جا کے وارننگ دے رہا ہے, الٹیمیٹم, کہ اگر آپ کے کسی کو شفا ہے تو یاد رکھو پھر تمہارے اوپر لوگ چلیں گے, میں تو مٹی نہیں ڈالنے والا, بس ہو گیا میرے کو. پھر فوراً کیا ہو گیا, وہ ریموٹ سے جتنی پبلک کے جو لسٹ میں نام تھے سب بلینک, سب فائل ڈیلیٹ, اب کسی کو شفا نہیں ہو رہی ہے. تو اب جو وائی فائی چالو تھا سب بند, اب کسی کو شفا, سب رینج کے باہر ہو گیا ابھی سب. یعنی ان کے قبضے میں ہے, ان کو بولنے سے رکتا ہے اور ان سے چالو ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ نہ چاہے کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ بیمار پڑتے تھے, آپ اپنے آپ کو شفا دے سکتے تھے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. ایک نبی کہہ رہا ہے, اللہ کا خلیل, اللہ کا خلیل, ایک دم دوست, جن کو اللہ نے خلیل قرار دیا, اپنا خلیل بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام قرآن میں سورہ شعراء میں کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو کیا کرتا ہے, شفا دیتا ہے. اب یہاں حضرت کیا ہے, قبر میں سے ان کا ابھی بھی کام چالو ہے, ابھی تک پبلک کی فکر ہے, چالو ہے کام, لوگوں کو شفا دے. لوگ کفر و شرک میں پڑھ رہے ہیں, ان کو اس سے شفا نہیں مل رہی. ہاں لوگ بیمار پڑ گئے, اس کو کیا ہو رہی, ان کو شفا, شفا, شفا خانہ قبر سے چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اس طرح سے قبروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, اور قبر پرستی جو کہ اس امت کے لیے آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھا, خوف تھا, آج امت اسی میں ٹوٹ پڑ رہی ہے. درگاہ پہ گئے, ارے بابا کی درگاہ بہت بھاری درگاہ ہے, کیا ہوتا ہے ادھر, رات میں کڑا رکھو قبر کے اوپر یا ناڑا دھاگا رکھو اور صبح میں باندھو, ریڈی, فل چارج, لائف ٹائم چارجنگ ہو رہی ہے اس سے. نیکسٹ ٹائم ہر سال آنا پڑ رہا ہے نہیں, ایک بار آپ نے رکھ دیا کڑا قبر کے اوپر, وہ زندگی بھر کے لیے چارج ہو گیا. اور کیسا چارج ہو گیا, کوئی بھی بیماری آن دو اب نہیں آتا کچھ بھی, چارجنگ آپ کی ہے اب بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ. یہ عقیدہ مسلمانوں کا. ایک طرف یہ لوگ ہیں, دوسری طرف وہ عقل پرست لوگ ہیں جو تھوڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں دنیوی اعتبار سے, اور بہت کم پڑھے لکھے ہیں دینی اعتبار سے. یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو خطرہ شروع ہو جاتا ہے. دنیا اعتبار سے بہت پڑھا لکھا, دینی اعتبار سے بالکل کم. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, ایسا کیسا ہو سکتا ہے, یہ سائنس سے ٹکرا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا, اس پہ نشان بن گئے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ایک رات میں سلیمان علیہ السلام نے ایسا ایسا کیا, ایسا کیسا ہو سکتا ہے ٹائم کے حساب سے. معراج کیسے ہو سکتی ہے, آسمان پہ کیسے جا سکتے ہیں بغیر پلین کے, راکٹ نہیں, پلین نہیں, ایسا کیسے جا, براق پہ جاتے, سواری پہ کیسے جا سکتے ہیں, آکسیجن نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. تو ایسے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو اس طرح کا پڑھا لکھا طبقہ مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم کے نتیجے میں انکاری ہو جاتا ہے. وہ ابتداءً حدیثوں کا انکار کرتا ہے, پھر قرآن میں بھی شک شبہ میں پڑھ کے ملحد ہو جاتا ہے, یا پھر اسلام سے نکل کے دوسرے دین اختیار کر لیتا ہے, یا پھر زندگی بھر اپنا ننھا منا شک جو ہے دل میں پالتا پوستا رہتا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں. ان دو کے بیچ میں ایک راستہ ہے جو عدل والا ہے, جو صراط ہے, جو سبل میں سے نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جو بھی عجائبات ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. جس کو معجزہ آپ کہیں, کرامت آپ جو بھی کہیں اس کو, آیت کہیں, نشانی کہیں, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں، اور کسی انسان کے بس میں وہ نہیں، اور اگر کسی سے وہ صادر ہو جائے تو معبود نہیں بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا؟ ارے یہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ اذن اللہ دیے چھوڑ کے ان لوگوں نے، بولے زندگی کون دیتا، موت کون دیتا؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دے رہے ہیں زندگی، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو آنکھ دے رہے ہیں، تو یہ کون ہوئے؟ یہ اللہ کے بیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو باپ کدھر ہے؟ ان کو باپ نہیں، تو ان کا باپ کون ہو گیا؟ نعوذ باللہ، اللہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کا بیٹا اللہ، گاڈ کا بیٹا گاڈ، انسان کا بیٹا انسان، جن کا بیٹا جن، تو اللہ کا بیٹا کون؟ وہ بھی کیا ہو گیا؟ معبود ہو گیا۔ تو انہوں نے معبود بنا لیا اس کو، اور آج پوج رہے ہیں، آج تک پوج رہے ہیں۔ تو یہ دو طرفین ہیں، ان میں بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے عجیب و غریب واقعات ہو سکتے ہیں اور قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو ایک پھل پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار۔ کیسا کافی ہوگا؟ کافی ہوگا۔ اس زمانے میں عجائبات اور بڑھ جائیں گے۔ تو ہم کو یہ چیز ماننا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک وجہ اس درس کی یہ بھی ہے کہ عیسائی حضرات بعض اوقات مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، میریکلز میریکلز میریکلز۔ اب بیچارے بہت سارے مسلمان، کوئی بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، آؤ یہاں پہ ہمارے چرچ میں کیا ہو رہا ہے، آؤ تم کو یہاں پہ ٹھیک کر کے بھیجیں گے۔ کہ فلاں جو پریسٹ ہے، 100 بیمار ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئی چینل بھی ہے، کیا چینل ہے وہ؟ کچھ تو بھی اس طرح کا میریکل چینل ہے یا کچھ تو بھی ہے، پوری گاڈ چینل، جو کیا تو رہتا کہ نہیں، چھوڑو۔ اس کے اوپر لوگ آئے ہیں اور ایک ایک کو شفا ہو رہی ہے، وہ ایک دم جھوم رہا ہے، پھر اس کو صحیح کر دیا، چلنا شروع کر دیا، سب بھیڑ راستہ دے رہی ہے اس کو، جا رہا، پھر سب ہاللویا اور جو بھی بولنا ہے ان کو بول کے ایک دم فوراً۔ پھر کئی اس میں ایسے لوگ نئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے بولتے ہیں ارے یہ تو حق ہے، تو چمتکار اگر ہو سکتا ہے تو اس کو پرسکار بھی دینا چاہیے۔ تو فوراً اپنا دین بدل کے کئی لوگ ایسے افریقہ میں ادھر ادھر ان پڑھ قسم کے لوگ جو ہیں، اس طرح کی سیٹ اپ کرامات کو دیکھ کر اپنا دین بدل دیتے ہیں۔ مسلمان بولتے ہیں اپنے پاس کدھر ہے ایسا پڑھا لکھا طبقہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جیزس نے یہ کیا، پہلا یہ میریکل، یہ میریکل، یہ میریکل، پروفیسیز، پیشن گوئی جس کو آپ کہیں گے، میریکل، معجزہ تمہارے نبی کا ہے کیا؟ اب اپنا مسلمان سوچتا آپ نے کو بابا کی تو معلوم پر نبی کی نہیں معلوم۔ کیوں؟ حدیث پڑھے تو گمراہ ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے آپ دیکھیں، کوئی بھی آدمی جو درگاہ کا عاشق درگاہ ہو، اس کو ہاتھ پکڑ کے بلاؤ، بابا کی کرامت بتاؤ، وہ 1 درجن سے زیادہ بتائے گا۔ اب اپنے نبی بڑے کے بابا بڑے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ذرا بتا تو نبی کی کوئی معجزہ معلوم ہے تیرے کو؟ جو بتائے گا وہ بھی ایسی باتیں بتائے گا جو معتبر نہیں ہے۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، ایسی کچھ بھی باتیں بتائے گا جو ثابت بھی نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو بہت سارے لوگ عیسائیوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی جیزس کی اتنی کرامتیں، اتنے معجزات، اور قرآن میں ان سے نکال کے بتا رہا عیسائی، اور قرآن میں تمہاری نبی کی بتاؤ کوئی ہے کہ معجزہ، اور قرآن میں کدھر ہے؟ نہیں ہے، قرآن میں ہسٹری تھوڑی ہے نبی کی، ہمارے نبی کی ہسٹری نہیں، اس لیے کہ وہ چل رہا ہے، وہ قرآن میں پچھلے نبیوں کی ہسٹری آئے گی۔ ہمارے نبی کی ہسٹری کون بتائے گا؟ جو زمانے میں موجود تھے، تو وہ حدیث میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ قرآن میں کیسا آئے گا کہ اس نبی نے ایسا کیا تھا؟ آئے گا، وہ تو چل رہا ہے، آسمان سے آ رہا ہے، وہ روزانہ آ رہا ہے، ہر دن آ رہا ہے۔ تو قرآن ہسٹری نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری قرآن میں ملے گی نہیں، وہ واقعات کار ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو حدیث میں، اس سے بھی حدیث کی اہمیت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور سے ایسے طبقے کے لیے جو معجزات ہی کو دین کی حقانیت یا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے مضبوط دلیل مانتا ہے۔ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتوں کو بصیرت کی بنیاد پر مانتے ہیں،
اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بصارت کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ دونوں کے لیے اسلام کی حقانیت کا مواد موجود ہے، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ معجزے کے لیے قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ آیہ، آیتن۔ آیہ کے معنی کیا ہے؟ نشانی، سائن جس کو ہم کہتے ہیں، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، تو نشانی حق ہونے کی نشانی، علامت۔ تو عربی زبان میں معجزے کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ آیت۔ قرآن میں کیا چیزیں ہیں؟ آیتیں ہیں۔ ہر جملے کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ تو قرآن خود ایک معجزہ ہے اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، بخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ ہر نبی کو کچھ نشانیاں دی گئی تھیں جن کو دیکھ کر جن پر بشر ایمان لایا کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھ کو جو نشانی دی گئی ہے وہ وحی ہے۔ مجھ کو جو نشانی دی گئی وہ کیا ہے؟ میرا پیغام اصل میری نشانی ہے، یعنی قرآن۔ اوتیت وحیا اوحى اللہ الیہ، وحی میرے لیے کیا ہے؟ خود میرا معجزہ ہے۔ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، تو میں اس بات کی قوی امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے، جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی کو معجزات دیے جاتے تھے جن کو دیکھ کے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، اور مجھ کو بھی معجزہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہی ہے جو اللہ کی طرف سے میسج، پیغام آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے کس کے ہوں گے؟ میرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ لیکن قرآن کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے قرآن میں غور کرنا پڑتا ہے، قرآن کی باتوں کو باہری خارجی علوم سے ملا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ آج اس دور میں معلوم پڑ رہا ہے بہت ساری سائنس کی باتیں ہیں وہ قرآن کی تصدیق کر رہی ہیں، بتا رہی کہ واقعی حق ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کو علوم کی ضرورت پڑتی ہے، عربی زبان معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں آدمی کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جس آدمی کو عربی زبان نہیں آتی ہے واقعی، وہ آدمی قرآن کے اعجاز کو کیسے سمجھے گا کہ قرآن کی زبان عربوں کو کس طرح سے اس نے گونگا کر دیا، اس کو کیا معلوم پڑے گا، کیونکہ عربی اس کا آتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں، قرآن کے اعتبار سے یہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ نہیں لگا سکتے ہیں، ایسی بھی نشانیوں کی ضرورت ہے جو بصیرت کی بجائے بصارت سے سامنے آتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ایسی چیزیں آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے صادر ہوئیں اللہ کی طرف سے، جس کو کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن جس کا نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں کی جا سکتی ہے، وہ سائنس کے قاعدوں سے اوپر اٹھی ہوئی چیز تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ایسی کیا چیزیں ہیں؟ ایسی چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دوسروں کو بھی بیان کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسے کیا معجزات ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ ایک سے زیادہ درس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ جمادات کا، بے جان چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان کا آپ کی نبوت کی گواہی دینا، صراحتاً یا اشارتاً۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اور آگے بھی اور چیزیں ہم دیکھیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا تسبیح کرنا. کنکریاں ریت کی کنکریاں ہوتی ہیں. ابن ابی عاصم نے السنہ میں ان کی کتاب السنہ، ابن ابی عاصم محدث گزرے ہیں اور عقیدے پہ کتاب السنہ، پچھلے زمانے میں عقیدے کی کتاب کو السنہ بھی کہا جاتا تھا. اسی لیے اہل سنت وغیرہ جو بولتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر بھی ہے. صرف یہ لوگ جو بولتے ہیں اہل حدیث الگ ہے اہل سنت الگ ہے، یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ معلومات ان کو نہیں ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی انطلقت التمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. فی بعض حوائط المدینہ، بعض یعنی حصوں میں مدینہ کے یعنی باغوں میں، اس میں ڈھونڈتا ہوا نکلا آپ کو. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، تو میں نے دیکھا ایک جگہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. فاقبل الیہ ابو ذر، راوی کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ وہ پہنچے وہاں پر، حتی سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کے قریب جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. قال ابو ذر فرماتے ہیں وحصیات موضوعۃ بین یدی، آپ کے سامنے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، رکھی ہوئی تھیں. فاخذہن فی یدہ، آپ نے وہ کنکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں. فسبحن فی یدہ، وہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح اللہ کی بیان کرنے لگی، یعنی ان کنکریوں سے سبحان اللہ یا اس طرح کے تسبیح کے کلمات ان کنکریوں سے آواز آنے لگی. ثم وضعہن فی الارض فسکتن، آپ نے پھر ان کو زمین پہ رکھ دیا تو خاموش ہو گئی. ثم اخذہن فوضعہن فی ید ابی بکر فسبحن فی یدہ، آپ نے پھر وہ کنکریاں اٹھائیں اور ابو بکر کے ہاتھ میں رکھی، تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی تسبیح بیان کرنے لگی. ثم اخذہن فوضعہن فی الارض فخرسن، آپ نے ان کے ہاتھ سے لی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور آپ نے واپس زمین پہ اس کو رکھ دیا، واپس وہ خاموش ہو گئی. ثم اخذہن فوضعہن فی ید عمر فسبحن فی یدہ، پھر اٹھا کے حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی واپس وہ ذکر کرنے لگی، تسبیح بیان کرنے لگی اللہ کی. ثم اخذہن فوضعہن فی الارض فخرسن، ان کے ہاتھ سے لے کر واپس زمین پہ رکھ دیا اس کو، پھر چپ ہو گئی وہ. ثم اخذہن فوضعہن فی ید عثمان فسبحن، اٹھا کے پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھا تو ان کے ہاتھ میں بھی کیا ہو گئی، تسبیح بیان کرنے لگی. ثم اخذہن فوضعہن فی الارض فخرسن، ان کے ہاتھ سے لے کر جب زمین پر واپس رکھ دیا تو واپس سے وہ کنکریاں کیا ہو گئی، چپ. تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں، پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کنکریاں رکھی. جیسا آپ کے ہاتھ میں وہ تسبیح کرتی تھیں ویسے تینوں کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں کیا کرتی تھیں، تسبیح کرتی تھیں. ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں اس کی حدیث، یہ حدیث صحیح روایت ہے، یعنی حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے نہ صرف کنکریاں بلکہ بعض اوقات کھانا بھی تسبیح کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد كنا نأكل الطعام مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، اور ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے. کھانے سے بھی کیا ہے، تسبیح کی آواز کبھی آیا کرتی تھی. تو ہم کھانا کھاتے کھاتے ہم کو بھی کیا ہوتا تھا، کھانے میں سے سبحان اللہ اس طرح کی آواز آتی تھی. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں اور صحیح روایت ہے. پیڑ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لأعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے ایک یعنی پتھر کو جانتا ہوں. کان یسلم علی قبل ان ابعث، وہ پتھر مجھ کو نبی بننے رسول بننے سے پہلے کیا کرتا تھا، کان یسلم علی، وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا نبی بننے سے پہلے. السلام علیکم، دیکھیں کون کا ہے، پتھر ہے،
پتھر سے سلام کی آواز آ رہی. انی لأعرفہ الآن، آپ فرماتے ہیں ابھی بھی مجھ کو معلوم ہے کون سا پتھر ہے، ابھی بھی میں جانتا ہوں کون سا پتھر ہے جو نبی بننے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم ایک مدینہ کے کسی حصے میں گئے، ایک علاقے میں گئے. فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. ہم کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتے یا کسی پیڑ کے پاس سے گزرتے تو وہ پہاڑ، ٹیکڑی یا وہ پیڑ کیا کہتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. پبلک بولیں گے ہاں ملا کہ نہیں ملا ہم کو؟ الصلاۃ والسلام علیکہ. تو پیڑ ہے کہ پتھر ہے؟ اور تیرے پاس سے گزرے گیا؟ ابھی گزرے نہیں اور خود ہی بول رہا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو گزرتے تھے. تو اگر گزرے تو بولے تو اور بات ہے، تو کہاں گزرا؟ ابھی تک کوئی گزرا نہیں تیرے پاس سے. تو اللہ یہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی دلیل پکڑنا شروع کرے. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی درس میں، باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بہت کام کی بات ملی اپنے کو. اس کو امام ترمذی، دارمی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑ اور پتھر سلام کیا کرتے تھے. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن قاعدے سے ہوتا نہیں. اگر ہم کو آواز آئی تو ہم بھاگنا شروع کریں گے، اور اندھیرے میں رہا تو پیچھے پلٹ کے بھی سیدھا گھر کے دروازے پہ. ارے کیسے پہنچا میں؟ آدمی اتنا تیز دوڑتا ہے ایسے وقت میں. بعض اوقات جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن خود اللہ کے نبی اب کوئی آدمی بولے جن بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم کہ تیرے کو زیادہ معلوم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں وہ پتھر ابھی بھی جانتا ہوں. یعنی آواز کہاں سے آتی تھی؟ جن کی آتی تھی کہ پتھر کی؟ پتھر کی آتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، اور صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ پیڑ اور پتھر. بہرحال پیڑ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فی سفر، ایک سفر میں. فاقبل اعرابی، ایک دیہاتی آیا. فلما دنا منہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ترید. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آیا دیہاتی، آپ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قال الی اہلی، بولا میرے گھر والوں کے پاس جا رہا میں. قال هل لک فی خیر، ایک اچھی بات بتاؤں کیا؟ ایک خیر کی بات بتاؤں، بھلائی چاہیے؟ قال وما ہو، اس نے پوچھا کیا ہے وہ بتاؤ، کیا چیز ہے آپ کے پاس، کچھ بھلائی ہے کیا؟ قال تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ خیر کی بات یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ومن يشهد على ما تقول، وہ بیچارہ دیہاتی تھا، بولے یہ اور کون بولتا بتاؤ ذرا ہم، یعنی یہ جو آپ بول رہے ہیں میں بولوں، اس کی گواہی دوں، کوئی اور بھی گواہی دینے والا اس کی ہے، میں کیوں دوں؟ اور کون بولتا ہے یہ، اور کون گواہی دیتا ہے اس چیز کی؟ فقال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمہ، آپ نے کہا یہ پودا، یہ پیڑ، یہ گواہی دیتا ہے. فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشاطئ الوادی، وہ جو پیڑ تھا وہ دور ایک دم وادی کے کنارے تھا، بہت دور تھا پیڑ. آپ نے کہا وہ پیڑ دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. بولے وہ پیڑ گواہی دیتا ہے اس بات کی. بولے یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے بلایا پیڑ کو، ادھر آؤ. پیڑ کو بلایا. صحابی کہتے ہیں فاقبلت تخد الارض خدا حتی قامت بین یدیہ، وہ پیڑ زمین چیرتا ہوا آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور فاستشہدها ثلاثا فشہد ثلاثا انہ کما قال، آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا گواہی دے اس بات کی،
3 مرتبہ پیڑ نے وہی گواہی دی جو آپ نے اس کو حکم دیا. 3 بار، ایک بھی بار نہیں. بولے آدمی نیند میں تھا کیا تھوڑا آدمی سوچیں گے نا. 3 بار آپ نے گواہی دینے کے لیے کہا، اس پیڑ نے 3 مرتبہ گواہی دی. ثم رجعت الى منبتها، اور واپس وہ پیڑ کیا ہوا، واپس جہاں تھا واپس لوٹ گیا. ورجع الاعرابی الى قومه، وہ دیہاتی اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا. وقال ان اتبعونی اتیتک بہم والا رجعت فکنت معک. اس آدمی نے کہا کہ اگر میری اتباع میری قوم کرے گی تو میں ان کو لے کے آپ کے پاس آؤں گا، اور اگر نہیں مانتی میری بات تو کم سے کم میں واپس آ جاؤں گا. یعنی میری قوم کے پاس جاتا ہوں، بتاتا ہوں، اگر وہ بات میری مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، سب کو لے کے آتا پوری فوج کو، اور اگر نہیں آتے ہیں تو میں آ جاؤں گا. یعنی میں مان لیا اس بات کو. اس کو امام الدارمی، ابن حبان، الطبرانی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے شاخ کا آپ کے حکم پر چلتے آنا سجدہ کرتے کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل من بنی عامر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو عامر کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کأنہ یداوی و یعالج، وہ آدمی تھوڑا پبلک کی ٹریٹمنٹ کرتا تھا، ڈاکٹر تھا، وہ جن کا علاج کیا، بیماری کا علاج کیا، تو وہ علاج کرتا تھا. اب آیا تو کیا بولا، فقال یا محمد انک تقول اشیاء هل لک ان اداویک. کہا اللہ اے محمد، مسلمان نہیں تھا وہ، آپ بہت ساری عجیب عجیب باتیں بولتے ہو، علاج کروں کیا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب آئے رسول کا علاج کرنے کے لیے. حل لک، اگر چاہیے تو، مطلب اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کا علاج کروں. قال فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ، آپ نے اس آدمی کو اللہ کی طرف دعوت دی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. ثم قال هل لك ان اریک آیہ، آپ نے اس سے کہا تجھ کو ایک نشانی بتاؤں کیا، کچھ بتاؤں، تھوڑا نشانی بتاؤں، یعنی رسالت کی، نبوت کی، میرے حق ہونے کی. وعنده نخل وشجر، آپ کے قریب میں ایک پیڑ تھا، ایک کھجور کا پیڑ تھا، ایک اور کوئی پیڑ تھا. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذقا منها، آپ نے اس کی ایک ڈالی کو آواز دی، بلایا. فاقبل الیہ وهو يسجد ويرفع رأسه حتى انتهى الیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیڑ کی وہ شاخ ہٹ کے، یا ٹہنی یا ڈالی یا تنا، جو بھی آپ کہیں، وہ اس پیڑ کا حصہ جب آپ نے بلایا ادھر آؤ، تو وہ پیڑ سے الگ ہو کے آپ کے پاس اور کیسا آیا، سجدہ کر رہا ہے، اٹھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آتا ہے، سجدہ کرتے کرتے آپ کے پاس آیا. اور فاقبل الیہ وهو يسجد ويرفع رأسه ويسجد ويرفع رأسه حتى انتهى الیہ فقام بین یدیہ، آپ کے پاس آ کے وہ کیا ہو گیا، پیڑ یا اس کا حصہ آ کے ٹھہر گیا، وہ شاخ ٹھہر گئی. ثم قال له ارجع الى مکانک، آپ نے کہا جا واپس ادھر تھا ادھر جا، یعنی کہ اس کو آدمی کو نہیں، اس پیڑ کے حصے کو. فقال العامری واللہ لا اکذبک بشیء تقوله ابدا، اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد آپ کوئی بات بولو گے میں کبھی اس کو جھٹلاؤں گا نہیں. یعنی آپ کچھ بھی، اتنی بڑی بات ایسا ہو ہی سکتا نہیں ہے، کیسا ہو سکتا ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ثم قال یا آل عامر ابن صعصع، اور اس نے جا کے کہا اے عامر ابن صعصع، واللہ لا اکذبہ بشیء، میں ان کی کسی بات کو اب جھٹلا نہیں سکتا، میں ان کی کسی بات کو اب جھٹلا نہیں سکتا. یعنی یہ کون ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حق پر ہیں. ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. پیڑ کے تنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے رونا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان المسجد مسقوفا علی جذوع من نخل، مسجد نبوی کھجور کے تنوں پر ٹکی ہوئی تھی.
یعنی اس میں پلر، جیسے مسجد میں پلر ہوتے ہیں، مسجد نبوی کیا تھی، اس میں پلر لگے ہوئے تھے، اور وہ کیسے تھے، کھجور کے تنے تھے، اس کی چھت ٹکی ہوئی تھی اس پر. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الی جذع منہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کسی تنے سے، ایک تنے سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے ہیں. فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاء، جب ممبر بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینے لگے. جب آپ نے اس تنے کو ٹیک کیا، اس کے پاس خطبہ دینا چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ کے خطبہ، یعنی ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا، آپ ممبر پر جا بیٹھے اور ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا، تو ہم کو اس تنے میں سے رونے کی آواز آنے لگی. اور وہ رونے کی آواز کیسی تھی، جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے جو بلک بلک کے روتی ہے، ایک دم تکلیف سے کراہ کے روتی ہے، ویسی رونے کی آواز ہم کو اس میں سے آنے لگی. حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ علیہا فسکنت، یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آئے اتر کے ممبر سے، اور آپ نے اس تنے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تنا رونا بند کیا. آپ نے ہاتھ رکھا تو وہ بلک بلک کے رو رہا ہے کہ مجھ کو ٹیک کے خطبہ دیتے تھے، آپ بچھڑ گئے مجھ سے، یعنی میں بچھڑ گیا آپ سے، آپ الگ ہو گئے، آپ نے چھوڑ دیا مجھ کو، تو رونے لگا. آپ آئے اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو اس نے رونا بند کیا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل مکہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ساتھ کہتے تھے کہ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے فراق کو. ایک تنا برداشت نہیں کر سکتا، ایک بے جان پیڑ کا ٹکڑا برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب الگ ہوا ہے تو اتنا رو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں پاتے ہو تو تم کو کیسے صبر ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی وفات کے بعد اس طرح سے کہتے تھے. حسن بصری تابعین میں سے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ، مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، مشرکین نے، کفار نے کہا ہم کو کچھ تو بتاؤ، کچھ تو عجیب بتاؤ ہم کو، آپ کے نبی ہونے کی دلیل بتاؤ. ان یریہم آیہ، کہ آپ ان کو کوئی نشانی بتائیں. فاراہم انشقاق القمر، تو آپ نے ان کو کیا بتایا، انشقاق القمر یعنی چاند کا ٹکڑے ہونا آپ نے ان کو بتایا. شق القمر قرآن میں سورہ قمر میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو لوگوں نے مطالبہ کیا آپ کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں، ہم کو بتاؤ، دلیل بتاؤ ہم کو. تو آپ نے کیا بتایا، آپ نے ان کو چاند کا ٹکڑے ہونا بتایا. اس کی تفصیل ایک اور روایت میں ہے جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، یہ مکہ کا واقعہ ہے. اذا انفلق القمر فی القطعین، مکہ میں تھے، مینا میں تھے، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. دیکھ رہے ہیں لوگ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. فکانت فلقۃ وراء الجبل وفلقۃ دونہ، ایک ٹکڑا چاند کا پہاڑ کے اس پار چلا گیا اور ایک ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا. فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، آپ نے ہم سے کہا دیکھو، گواہ رہنا تم اس بات کے، اس واقعے کے تم کیا رہنا، گواہ رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مطالبے پر لوگوں کو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ گواہی ہے کہ اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں، اور قیامت کی جو خبر ہے وہ سچی خبر ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہ قیامت کی علامات میں سے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اور آپ کی خبر کے حق ہونے کی طرف اللہ کی طرف سے تائید و نصرت اور دلیل تھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں معجزات میں سے. مزید اور چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم
اگلے دروس میں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد اور ایک خطاب ہے، تو آپ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو دین بنانے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔